ایک پتہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں برادران اسلام کے 21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جہاں خداوند تعالیٰ کے ذکر سے اس ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز ہوا, وہیں پہ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعت خواہ ہمارے ساتھ خدیجہ اشتیاق اور سحرش ملک دونوں موجود ہیں. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کا نام سحرش ہے؟ ہاں, سحرش ملک, میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ادینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. کہ اب ہمیں کیا لگائے گا, اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تھی بارگاہ رسالت میں سحرش ملک. اور ناظرین, آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 18ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت کا عشرہ دوسرا عشرہ جو کہ ہم سے اب اجازت لے رہا ہے. ایک عشرہ جس میں ہم نے رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے رب تعالیٰ کی بات کری, اور آج جو ہے وہ مغفرت کا دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت لے رہا ہے. میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی جاتی ہوں اور ان کا بھی تعارف کراؤں گی. سب سے پہلے یہاں پہ موجود ہیں جی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بننے میں. ساتھ بیٹھے جی مفتی وسیم صادق بندگی صاحب, بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم, آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جی. اور اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان بھی ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف سے عدیل احمد بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر میں, ممبر صوبائی اسمبلی.
تو چلیں جی میں ذرا اپنے علماء کرام کی طرف چلی جاؤں. 18ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے. مغفرت کا عشرہ آپ تھوڑی سی بات کر لیں. مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بھی آج اور مزید بھی بات کریں گے. ہم اپنے موضوعات کے حوالے سے تو کر ہی رہے ہیں کیونکہ اب آگے پھر فتح مکہ بھی آنا ہے, پھر مولا علی کی شہادت کا جشن کے دن شروعات ہو جائے گی ضرب کے حوالے سے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور ہم 18واں روزے میں داخل ہو گئے اور آج سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اجتماع اور جلوس اور مجالس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی حوالے سے تراویحوں کے بھی بڑے بڑے اجتماع ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار یہ تمام ایام جو ہیں وہ خیر خیریت سے جو ہے گزر جائیں اور تمام مسلمانوں میں محبت, اخوت اور بھائی چارگی جو ہے وہ قائم و دائم رہے. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے. یقیناً یہ رمضان جو ہے بہت تیزی سے گزرا. میں ابھی مفتی صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم 19ویں 18ویں اور 19ویں اس میں جو ہے وہ اب تو 19ویں ہی میں کہیں گے کہ داخل ہو گئے. تو یقیناً یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا تھا اور مغفرت ایک بلینک چیک اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ ہم اللہ سے رجوع کریں ان گناہوں کی طرف جو ہم نے کیے ہیں اور توبہ کریں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ آئندہ جو ہیں ہم جس طریقے سے رمضان میں اپنی لائف اسٹائل کو بدل لیتے ہیں 11 مہینے بھی ہم اپنی لائف اسٹائل کو اسی طریقے سے رکھیں گے. اللہ کی اطاعت میں وقت گزاریں گے, نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں گے اور اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے بھی جو ہے وہ حقوق ادا کریں گے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ کے حقوق تو ہم 11 مہینے بھی نماز تو الحمدللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں, مگر جہاں ہم سے تھوڑی بہت مسلمانوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے وہ حقوق العباد میں جو ہے تھوڑی سی مسلمانوں سے جو ہے وہ کوتاہی یقیناً کوتاہی کیا بلکہ بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے. تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ مغفرت کے عشرے کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اور یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سحری ہوتی ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کا ماننے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت جو ہے قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا. یعنی یہ ایک تو توبہ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے, دوسرے دعا کی قبولیت کے لیے بھی دروازہ جو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ کھلا رہتا ہے. اور یہ گھڑیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ سحری سے لے کے اور نماز تک, فجر تک, اس میں ایک بڑا اچھا موقع ہم مسلمانوں کو ملتا ہے, وہ ہے نماز تہجد کا. اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ سحری کے ساتھ ساتھ جہاں ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور یقیناً ایک نیند بھی لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر تہجد کی نماز بھی ہم ان دنوں میں ادا کریں تو پھر روزہ جو ہے وہ اور جو ہے کامل ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر یقیناً اس روزے کے مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جب ہم 20 کے بعد جو ہے وہ آخری عشرے میں داخل ہوں گے تو پھر یہ عشرہ ہمارے احتساب کا ہوگا کہ ہم اپنے نفس سے یہ سوال کریں کہ ہم نے اس 2 جو عشرے گزر گئے اس میں ہم نے کیا حاصل کیا, اور پھر جو اب ہمارا جو نتیجہ آئے گا وہ نتیجہ کیا ہوگا. سارا دار و مدار جو ہے ہمارا وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوگا کہ ہم اس امتحان میں 1 مہینے کے امتحان میں ہم پاس ہوئے یا فیل ہوئے. ہم نے روزہ صرف بھوک و پیاس کو سمجھا یا ہم نے روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے بھی محبت کی, غصے کو بھی قابو میں رکھا, نفس کو بھی قابو میں رکھا, حرام چیزوں سے بھی بچے رہے. اور صرف یہ رمضان میں نہیں بلکہ 11 مہینے ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی اور بہت خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ سجاد شبریزی صاحب. مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گے, چاہوں گے کہ آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. صدق اللہ العظیم.
عشرہ مغفرت اختتام کی طرف ہے، اور مغفرت انہی لوگوں کی کی جاتی ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ ذکر کیا سورہ نوح کے اندر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، تو انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے یہ عمل فرماتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آیا۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ عمل کیا کہ جب میں روزانہ اتنی کثرت سے اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں تو تم تو بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہو کہ تم اللہ سے استغفار کرو اور مغفرت طلب کرو۔ جو انبیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ مغفرت اس لیے طلب کرتے ہیں کہ ان کی درجات میں بلندی ہوتی ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں مغفرت طلب کرنے کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ ان سے گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ گویا کہ مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کروانے کا بھی ذریعہ ہوگا اور آپ کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ہم نے بہت سے صالحین، اپنے اسلاف کا یہ طریقہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں استغفار اور مغفرت طلب کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ میری فلاں حاجت ہے، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، اسباب ہیں، لیکن میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اللہ مجھے اس نعمت سے نواز دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وہ شخص گیا اور روزانہ اس نے معمول بنا لیا کہ روز استغفار پڑھتا رہتا، اللہ سے مغفرت طلب کرتا۔ پھر اللہ نے اسے 1 2 نہیں بلکہ 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اب دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ یعنی یہ مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہوتا ہے، یہ تمہاری خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور یہ رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب ہوتا ہے۔ آج ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت پوری امت مسلمہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اور پھر یہ عشرہ مغفرت بھی ہے، یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اپنی عادت بنائیں، ہم اپنا وظیفہ بنائیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ استغفار کر رہے تھے تو ہمیں روزانہ 1000 مرتبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی حاجت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، تو آپ نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ نکالا، سب سے کہا کہ نماز استسقاء پڑھنے چلتے ہیں۔ نماز استسقاء بارش کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو آپ لے کر سب کو چلے، وہاں پر گئے تو وہاں آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، بلکہ جتنے اصحاب تھے ان سب سے کہا کہ تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم سب جو ہے استغفار کرو، خود بھی یہ عمل کرتے رہے۔ اور جب کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہم تو نماز استسقاء پڑھنے گئے تھے اور بارش طلب کرنے گئے، تو آپ نے اس پورے سنیریو کے اندر کہیں پر بارش کا تو ذکر ہی نہیں کیا، بارش تو مانگی نہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے استغفار نہیں کیا، تم سب کو استغفار کے اوپر نہیں لگایا، سب سے مغفرت طلب نہیں کروائی۔ تو انہوں نے کہا ہاں کروائیے، تو کہا یہی تو رحمت کے دروازے کھولے گا، یعنی جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اور مغفرت طلب کرو گے تو وہ تمہاری خطائیں معاف کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بعد میں بارش ہوئی اور کثرت کے ساتھ بارش ہوئی۔ تو گویا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، اور یہ مغفرت طلب کرنا نہ صرف آپ کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ مرحومین جو آپ کے دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا میں استغفار کرتے ہو، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں ایسا ہے کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں نے یہاں کوئی کام تو کیا نہیں ہے، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہارا فلاں بیٹا ہے، اس نے 1 مرتبہ استغفار پڑھی ہے، اس نے 1 مرتبہ رب سے مغفرت طلب کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارا یہاں پر ایک درجہ بلند فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے جو مرحومین ہیں،
جو والدین ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، دنیا سے چلے گئے، اگر آپ ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے۔ اب جو بندہ خود اپنے لیے استغفار کرتا ہے یا مغفرت طلب کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اس کی کتنی خطائیں معاف کر کے اس کے کتنے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ بے شک جی، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔